بڑی پیاری حدیث، بڑی خوبصورت حدیث کنز المال میں دیگر کتب احادیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی 96 سال۔ کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ بھویں جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آ گئی، بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے نا چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، ایک جانب قربان جاؤں۔ کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا، کھڑے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا۔ حضور بیٹھ پہ، کہا بزرگوں کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے، پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مایوسی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضور زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی ہے، حضور غلطیاں ہی غلطیاں، یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے، پاپ ہی پاپ ہے، کالے سیاہ دفتر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلک کے دیکھتا ہو حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی۔ حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے، اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، حضور بوڑھا ہو گیا ہو۔ 3 باتیں کہیں بزرگوں نے اور نرالی کہی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں، بوڑھا ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا، حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں، محبوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں، بیکار وجود ہے، بیکار بیکار وجود کو تو گھر والے برداشت نہیں کرتے، بچے دعا کرتے یا اللہ ابا جی کو پردہ دے دے، اماں کو پردہ دے دے، بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا؟ آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں، کسی کام کا نہیں، نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد، قبول کر لے گا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے، یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی، حضور کھل کے روئے، کھل کے۔ اور میرے حبیب پاک نے فرمایا بزرگوں بڑے مجاہد ہیں، دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں، رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں، اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے، اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں، وہ تو بندے کو نفع دیتی ہے۔ میں بزرگوں نہ آپ جہاد کرے نہ آپ صدقات دے، لا لمبی نمازیں پڑھے، آپ صدق دل سے آ جائیں، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کے نام جنت عطا فرما دے گا۔ آنا تو شرط ہے کہ نہیں، آئیں تو صحیح، نہ پہنچے تو صحیح، آ جائیں، اس کو نہیں عاجز صدقات و خیرات کی، جہاد کی تبلیغ، آئیں تو صحیح، نہ ان العبد اذا تعرفا ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ میرے حبیب نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے نا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، فرمایا میرا مالک اسے فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو آ تو صحیح، تو آتا ہی نہیں، تو آ ہی نہیں رہا، تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو سویا ہوا ہے، تو دکانداری کر رہا ہے، تو پیسے گن رہا ہے، تو آیا ہی نہیں، آ تو صحیح۔ بلکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا بھاگا ہوا غلام آتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے، تو آ تو صحیح، پہنچ تو صحیح۔ بلکہ صوفیات اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے تو کبھی بھول کے بھی رب رب کرے تو اللہ تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے، اور خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، حضور فرماتے ہیں ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے، کتنا؟ ایک حصہ۔ فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے، یہ جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے، یہ جو بیوی شوہر کے لیے دعا مانگتی ہے، یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے، ایک رحمت کا نتیجہ۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 99 کدھر ہے؟
نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سنبھالی ہوئی ہے، قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا۔ ابھی تو ایک نازل کی ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر ایسا تھا جس میں ایک بیماری بار بار حملہ کرتی تھی، تو 3-4 پہاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر تھیں، اکٹھے پہاڑ بنے ہوئے تھے، اس کے اوپر وہ جڑی بوٹی تھی جس سے اس بیماری کا علاج ہوتا تھا۔ تو کئی حکیموں نے بتایا کہ اگر وہ جڑی بوٹی حاصل کر لی جائے تو تمہارے شہر کے لوگ صحت یاب ہو سکتے ہیں، پر وہ 4 پہاڑیاں اوپر نیچے اور پھر ڈھلان بڑی سیدھی تھی، جو پیر رکھتا پھسل جاتا، کوئی جرت ہی نہ کرتا اوپر جانے کی، لیکن لوگ بیمار تھے، تکلیف میں تھے۔ بالآخر ایک شخص نے ارادہ کیا کہ کب تک لوگوں کو بیماری سے سسکتے تڑپتے مرتے دیکھتا رہوں گا۔ اس نے کلاڑا اٹھایا، ہتھوڑا اٹھایا، پہاڑ کاٹنا شروع کیا کہ میں سیڑھیاں بناؤں گا اوپر جانے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ کاٹ رہا تھا تو جو قریب آتے تھے نا، وہ اسے کہتے تھے پاگل ہو گیا تو اکیلا بندہ کیسے پہاڑ کاٹے گا، بیوقوف ہے، چھوڑ دے۔ اس نے کہا یار تم ساتھ نہیں چل سکتے تو حوصلہ شکنی تو نہ کرو، مجھے کچھ کرنے تو دو۔ سالوں لگ گئے، ایک پہاڑ کاٹ کے سیڑھیاں بنائی اس نے، ایک دوسرا پہاڑ شروع کیا، پھر سالوں لگ گئے اور 2 پہاڑ کاٹے تھے، بڑھاپا آ گیا، بیمار ہو گیا، موت کا وقت آ گیا۔ اب چونکہ سیڑھیاں بن گئی تھی تو 2 پہاڑ کٹ گئے تھے، وہاں تک لوگ آنے جانے لگے تھے۔ این اس وقت جب وہ دنیا سے جا رہا تھا، پھر بھی کچھ لوگ حوصلہ شکنی کر رہے تھے، اسے کہہ رہے تھے خدا کے بندے کیا نتیجہ نکلا۔ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا، اور ہر موقع پر حوصلہ شکنی کرتے۔ اب اس پر آخری وقت آ گیا ہے، باوجود اس کے کچھ لوگوں نے جا کے کہا کیا نتیجہ نکلا جی، تیرے اوپر موت کا وقت آ گیا ہے، تو اوپر تک تو جا نہیں سکا، فائدہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا بیوقوفو تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کس طرح؟ کہنے لگا میں نے آدھا سفر آسان کر دیا ہے، اب جو میرے بعد آئے گا نا اسے 0 سے نہیں شروع کرنا پڑے گا، میں نے آدھا سفر اس کے لیے آسان کر دیا۔ وہ تیسرے پہاڑ سے شروع کرے گا اور 2 کاٹے گا تو جڑی بوٹی تک پہنچ جائے گا، لوگوں کو شفا ہونے لگے گی اللہ کے فضل سے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، بالخصوص میرے وطن کا رواج یہ ہے کہ لوگ آدھا سفر بھی آسان کرنے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سارا ہی فلانا کرے گا۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے نا میرے دوستو، وہ سارے کامیاب گئے، لیکن کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 10، کسی کے ساتھ 100، کسی کے ساتھ 200، لیکن نبی کامیاب گئے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی، وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری ذمہ داری سے سر انجام دی۔ اس ڈیوٹی میں انہوں نے کبھی کوئی کمی دکھائی تو اپنی زندگی میں جد و جہد کریں، کام کریں، بیٹھ کر صرف بات نہ کریں، تنقید نہ کریں، بیٹھ کر صرف منصوبہ بندی نہ کریں۔ اور میرے ملک میں بالخصوص یہ کام ہوتا ہے، تبصرے کرو، چینل کھولو، تنقید کرو، اندر کی خبر لے کے آؤ، کوئی کہانی سناؤ، کوئی نئی سٹوری بناؤ، لیکن کام نہ کرو۔ بڑی خوبصورت بات کی مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، اور یہ اتنے حسین و جمیل اور خوبصورت انسان ہے کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور قیامت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں، علی بھی ان سب کے مولا ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا علی تو وہ ہے کہ اس کو دیکھتے رہنا، رب کریم تمہیں عبادت کا درجہ عطا فرمائے۔ فوراً سوال اٹھتا تھا ذہنوں میں کہ جو نہ دیکھ سکیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ تو محبوب نے فرمایا ذکر ولی عبادہ، وہ علی کا ذکر کریں گے تو اللہ انہیں عبادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو ہیں، وہ اپنی سیرت کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے تقوی کے لحاظ سے، اپنی پرہیزگاری کے لحاظ سے، عدل و انصاف کے لحاظ، کچھ لوگوں کے فضائل بڑے ہوتے ہیں پر وہ ذاتی طور پر کوئی سیرت نہیں دکھا پاتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے فضائل بھی بڑے ہیں اور ان کی سیرت میں اللہ نے کمالات بھی بڑے ہی رکھے۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے جناب ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی، مولا علی کے گھر میں حضور رہے، تو مولا علی نبی کریم کے گھر میں رہے، وہاں پرورش پائی حضرت علی شیر خدا نے، اور ساری کی ساری ان کی تربیت رسول کریم کی مقدس آنکھوں کے سامنے ہوئی۔
اور حضور ان سے بڑا ہی پیار کرتے تھے. یہ نبی کریم کے بڑے محبوب ہیں. اور اتنے فضائل کتب احادیث میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ فضیلت کے لحاظ سے پہلا درجہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہی ہے، دوسرا حضرت عمر فاروق کا ہی ہے، تیسرا حضرت عثمان غنی کا ہی ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کتب احادیث میں کسی کی فضیلت کی اتنی حدیثیں ہیں ہی نہیں جتنی مولا علی شیر خدا کی فضیلت کی حدیثیں، اتنی کہیں نہیں. اور تمام صحابہ کے یہ مشیر تھے، تمام لوگ ان سے محبت کرتے تھے. بلکہ حضرت عمر فاروق تو فرمایا کرتے تھے اگر علی ہمارے درمیان نہ ہو تو ہم تو ہلاک ہی ہو جائیں. اتنی اللہ کریم نے انہیں عظمت عطا فرمائی، اور ساری زندگی انہوں نے جد و جہد میں گزاری، ساری زندگی. حضرت ابو بکر نے بھی خلافت کی، وہ بھی بڑی مشکل تھی لیکن حالات سنبھل گئے. حضرت عمر نے بھی خلافت کی، حضرت عثمان غنی نے بھی کی. لیکن مولا علی شیر خدا کی جو خلافت تھی وہ بھی بڑی آزمائش والی تھی. مسلمانوں کے اندرونی معاملات کو بھی دیکھنا، بیرونی محاذوں پہ بھی لڑنا، بڑی جد و جہد کی حضرت علی شیر خدا نے. ایک بات سب سے پہلے آج ہم نے یہ یاد رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض نفاق ہے. اب محبت ایمان ہے تو کیسے پتا چلے گا ہمیں حضرت علی سے محبت ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ محبت کا اظہار کریں گے تو پتا چلے گا محبت ہے. ہمارا لب و لہجہ بتائے گا کہ ہمیں حضرت علی سے محبت ہے. ہم کبھی ان کے تذکرے پہ خوش ہوں گے تو پتا چلے گا کہ ہمیں مولا علی سے محبت ہے. ہم کبھی ان کا ذکر کی محفل سے جائیں گے تو پتا چلے گا ہمیں حضرت علی سے محبت ہے. کبھی ان کا کوئی قول، کبھی ان کا کوئی ارشاد، کبھی ان کی کوئی بات ہمارے سامنے آئے، پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہمیں مولا علی شیر خدا سے محبت ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ایمان ہے. اور پھر ویسے بھی حضرت علی اتنے دانا ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو پھر علی دروازہ ہے. علی باب علم کے، شہر علم کے باب علی ہے. امام صفوری کہتے ہیں ایک دن نا حضرت جبریل امین انسانی شکل میں مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے انسانی شکل میں تو کہنے لگے علی یہ بتائیے کہ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ انسانی شکل میں مولا علی سے پوچھتے. تو کچھ جو آج کل ہمارے شاگرد حضرات پڑھ جاتے ہیں نا تو وہ ذرا جلدی کرتے ہیں جواب دینے میں. بڑوں کو جب جواب بھی دینا بزرگوں کو تو جواب میں بھی آداب کا خیال ہونا چاہیے. اگر آپ کو سوال آتا بھی ہو تو پھر بھی اس میں آداب کا خیال آپ رکھیں گے. آپ فٹافٹ نہیں کہہ دیں گے کہ جناب یہ اس کا جواب ہے، یہ معنی ہے، فوراً نہیں آپ کہہ دیں گے. آپ اس میں بھی آداب کا خیال کریں گے. حضرت جبریل امین نے جب کہا نا کہ بتائیے جبریل کہاں ہے تو حضرت علی فوراً بھی کہہ سکتے تھے آپ ہی تو ہیں جبریل. یہ فٹافٹ کہہ سکتے تھے، اسی وقت ساری بات ختم ہو جاتی. لیکن بزرگوں سے بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے، کچھ طور طریقے ہوتے جو اللہ ماشاءاللہ آج کل لوگوں میں نظر نہیں آتے. کچھ طور طریقے ہیں، کچھ سلیقے ہیں، کچھ جو ہے وہ اس کے خاص نقطہ نظر ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا نا کہ جبریل امین کہاں ہے اس وقت تو حضرت علی نے پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا. جواب فٹافٹ تیار تھا کہ آپ ہی تو ہیں، لیکن ایسے جواب نہیں دیا. فرمانے لگے جناب نہ تو اس وقت حضرت جبریل مشرق میں ہیں، نہ مغرب میں ہیں، نہ شمال میں ہیں، نہ جنوب میں ہیں، نہ 7 زمینوں میں ہیں، نہ آسمانوں میں ہیں. پھر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جبریل ہیں. فرمانے لگے بھئی زمینوں آسمانوں مشارق مغارب میں تو کوئی نہیں، تو یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں، دونوں میں سے ایک ہے. تو حضرت جبریل امین مسکرائے، فرمانے لگے نہیں آپ تو علی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں، آپ علی. دیکھیں نا بہت سارے لوگ سوال کا جواب دیتے ہیں پر وہ آداب کو ملوز خاطر نہیں رکھتے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن نماز 4 رکعتوں کی تھی تو حضور نے 2 پہ سلام پھیر دیا تو صحابہ سے پوچھا میں نے کتنی پڑھی ہے؟ اور اس کرنے لگے یا رسول اللہ زیادہ پتا تو آپ کو ہی ہے پر ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے 2 پڑھائی ہے. یہاں ایسے کرتا ہے کوئی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی 1 منٹ سے پہلے
امام غزالی ایک درویش کے مرید ہو گئے تھے تو بہت بڑے عالم تھے. آپ کو پتہ ہے عالم آدمی کا مرید ہونا اللہ ہی خیر کرے کسی کرامت سے کم نہیں ہوتا, بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ کسی کی غلامی کرے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, مطلب کٹھن ماحول ہوتا ہے. تو امام غزالی بیعت ہو گئے تو مرشد نے پہلا وظیفہ یہ بتایا کہ کسی پر اپنے علم کا اظہار نہ کرنا. ہاں, اپنے علم کا اظہار آپ اس کو آسان وظیفہ سمجھتے ہیں, یعنی علم ہو بھی تو بندہ اظہار نہ کرے, بد عزمی ہو جاتی ہے. تو بد عزمی ہو جاتی ہے, نیند نہیں آتی. 2-4 لفظ جو بندہ پڑھ کے آتا ہے نا, اس کو تو نیند نہیں آتی کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو میں بتاؤں نا. تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے وہ آداب سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ امام غزالی کے شیخ نے کہا علم کا اظہار نہ کرنا یہ پہلا وظیفہ ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں مجھے میرے ماموں حضور غوث پاک کے پاس لے گئے تھے, تو جاتے ہوئے میرے رستے میں خیال آ رہا تھا میں الحمدللہ خود پڑھا لکھا ہوں, کہ جب انہوں نے جا کے پیش کیا نا غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ دے, تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے بھرے ہوئے پیالے میں کیا ڈالوں, پہلے ہی فول ہے, کوئی گنجائش ہی نہیں. تو فرماتے ہیں پھر میں اگلی دفعہ گیا تو غرور علم کو توڑ کے گیا, تو پھر میں غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے جھولی بھر کے خیرات عطا فرمائی. یاد رکھ. تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اظہار نہیں کرنا علم کا. تو بس ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا, انہوں نے بزرگوں سے مسئلہ پوچھا, میرے مرشد سے. امام غزالی کہتے ہیں میرے پیر سے مسئلہ پوچھا, تو وہ کہنے لگے بھئی مجھے نہیں اس سوال کا جواب آتا. حضرت صاحب نے کہہ دیا مجھے نہیں آتا. کہتے میں قریب تھا, میں نے اس بندے کو بلایا, میں نے کہا مجھے آتا ہے جواب, میں بتاؤں؟ تو کہتے شیخ فرمانے لگے غزالی تیرا کیا خیال ہے, مجھے نہیں تھا جواب آتا, یہ تو تجھے آزمانے کے لیے کہا, تیری ابھی میں نہیں نہ گئی تو کوئی نہیں میاں پھر ابھی تو رستے میں ہی رہے گا. فٹافٹ لوگ کہتے ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے. ایک بات یہ کہ ان سے محبت کرنی ہے, دوسری بات یہ کہ ان کی سیرت. پہلی بات زندگی میں ادب بڑا کیا مولا علی شیر خدا, بڑا ادب کیا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا تو میں نے 14 دن انتظار کیا. یہ سوال جو ذہن میں آ جائے تو نمبر پاس ہوتا ہے, تو 14 منٹ انتظار ہوتا ہے. میں نے تو گھنٹے کا ہی نہیں, یعنی 14 منٹ بھی بندے انتظار, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر پیر صاحب فون نہ ریسیو کریں تو وہ متکبر ہے, اگر وہ فون نہ اٹھائیں تو پھر یہ ہے کہ اب دین کی بات کس سے پوچھے جی ہم, پھر ہمارے پاس فلسفہ ہے. کہتے میں نے 14 دن انتظار کیا. کیا؟ مولا علی فرماتے میرے دل میں خیال تھا کہ کوئی اور آ جائے اور جو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ نبی پاک سے پوچھ لے, وہ حضور سے پوچھ لے, تو میرا بھی چلو معاملہ بن جائے گا. اب ان سے زیادہ کو بے تکلف تو نہیں تھا نا نبی پاک کی بارگاہ میں, جھٹ پوچھ سکتے تھے. 14 دن کہتے 14 دن کے بعد بندہ آیا, وہی سوال پوچھا جو میں نے پوچھنا تھا. تو کہتے حضور جواب اسے دے رہے تھے اور دیکھ میری طرف رہے تھے, جواب اسے دے رہے تھے اور توجہ حضور کی میری جانب. ایک ان کی زندگی میں ادب بڑا ہے. دوسری بات یہ کہ گہرا علم ہے مولا علی کا. ہمارے ہاں لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ بڑے بڑے اچھے علماء ہیں, لیکن بعض جگہ پہ علم بڑا سطحی سا ہے, سطحی سا. یعنی ساری زندگی جس بندے نے علم پڑھا ہے وہ گہرائی تک نہیں اترا, یعنی اس پر عمل نہیں کر سکا. تو اگر میرا علم مجھے نفع نہیں دے رہا تو میرا علم کسی کو کیا نفع دے گا. حضرت علی کا علم گہرا تھا, سیانہ علم تھا, گہرائی والی بات کرتے تھے, بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے اور بڑے زیرک تھے, دانا آدمی تھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ. اور آپ کا فہم و فراست نرالا تھا. ایک شخص نے کہا جی میں نے ترس کھا کے ایک عورت سے شادی کیا, وہ بوڑھی تھی, ترس کھا کے نکاح کیا. میں جوان, وہ بوڑھی ہے, پر میں قریب جاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. وہ بڑی جگہ پہ گیا ہوں پر میرا مسئلہ نہیں حل ہوتا, حالانکہ وہ لاوارث تھی اور شادی نہیں اس کی ہو سکی. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے بی بی کو میرے پاس لا, عورت کو لا. وہ لائے تو آپ فرمایا تیرا نکاح نہیں ہوا؟ کہنے لگی نہیں. فرمایا سوچ لے, چپ کر کے. فرمایا کوئی گناہ کیا ہو؟ خاموش ہو گئی. کہنے لگی میں نے بڑی, میرا آغاز تھا جوانی کا تو میں نے ایک ناجائز بچہ پیدا کیا اور اسے پھینک دیا, آبادی میں پھینکا. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے یہ تیرا وہی بچہ ہے.
چونکہ جو اس نے کیفیات بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ماں بہن جو اس کی ہوتی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فطری جذبے رکھے ہوتے، تو وہ کوئی حیوان ہو تو بات الگ ہے، اگر انسان ہو تو وہ مطلب انسان ماں کے سینے سے لگ بھی جائے تو اسے شفقت کا رنگ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو سکتے نہیں۔ بیٹی سینے سے لگ جائے تو وہ والے جذبات اس میں تو حضرت علی شیر خدا کا علم بڑا باریک، تو آپ فرمانے لگے میاں وہ جو تیرا اس کے اوپر ترس آیا نا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ تیرا اس سے کوئی ازل سے رشتہ ہے، لہذا تمہارا نکاحی منق اتنا گہرا، سیاںا اور پیچیدہ، یعنی باتوں کی گہرائی تک۔ آج ہمارے بہت سارے میری طرح کے لوگ تقریر کرتے ہیں تو وہ عوامی نفسیات کے مطابق بات نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم جو تقریر رٹ کے آئے ہیں وہ تو ہم نے تو علم ظاہر کرنا ہے، اور نعرہ لگوانا بڑا شوق ہے، جب تک وہ مطلب لوگوں میں شوق نہ پیدا ہو پھر بعد میں گفتگو ہوتی ہے آج میں جلسہ لوٹ لیا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جلسہ لوٹا نہیں جاتا، جلسے میں تو کچھ لٹایا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے، فہم دیا جاتا ہے، شوق دیا جاتا ہے، تو یہ کیا مطلب بات ہو؟ تو گہرا علم تھا۔ چوتھی بات، علم بھی تھا اور تقوی بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی۔ جب آپ خلیفہ تھے نا، امیر المومنین تھے، امیر المومنین، آپ چلو صوبائی وزیر کی بات نہیں کرتا، آپ کسی نا ہلکے سے، جو وہ ہمارے پاکستان میں عہدے بہت زیادہ ہیں، تو جس کو کوئی ہلکا سا نا، چلو پرانا ورکر ہے تو کوئی دے دیتے ہیں، اس کو بھی مل جائیں تو 15 کو بورڈ تو اس کے بھی کہیں نہیں گئے مبارکباد کے۔ اللہ اسے پوچھیں کہ تیرا اصل میں کام کیا ہے، تو کام کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا، بورڈ لگ جاتے ہیں، بہت کیا بات ہے جناب، موج بن گئی۔ حضرت علی امیر المومنین تھے اور کوفے کے چوک میں کھڑے تھے، کوفے کے چوک میں، اور فرما رہے تھے کہ بھئی یہ میری زرہ ہے، بڑی قیمتی ہے، یہ کوئی بندہ خرید لے۔ کسی نے قریب جا کے پوچھا امیر المومنین کیوں بیچ رہے ہو؟ تو فرمانے لگے میری طامت پرانی ہو گئی ہے، اب نہ اتنی پرانی ہوئی ہے کہ اس پہ پیوند لگنے کی بھی جگہ کوئی نہیں بچی، اگر یہ پھٹنے کے قریب نہ جاتی تو میں زرہ نہ بیچتا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جی خزانے کا سارا منہ کھول کے اللہ کے بندوں میں بانٹ کے تو اس کمرے میں 2 نفل پڑھ کے کہتے تھے یا اللہ گواہ ہو جاؤ، میں نے قوم کی امانت قوم پہ خرچ کر دی ہے۔ یہ پرہیزگاری، یہ تقوی، یہ ذوق حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے ہاں نا ہم نے بانٹ دی ہیں چیزیں، یعنی کو بندہ زہرا حضرت علی کے نعرے لگانے لگ جائے تو لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے۔ تو ایک بندہ میرے کان میں کہنے لگا 2-3 دن سے یہاں علی علی ہو رہی ہے کان میں۔ اب بڑی جلدی ہمارے تھرمامیٹر والے لوگ بھی بڑے تیار بیٹھے رہتے ہیں، کہنے لگا 2-3 دن ہو گئے یہاں علی علی ہو رہی ہے۔ میں کیا دعا کر ہندی روے، تو کہنے لگا آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ میں کہا تینوں اصل وضاحت دی لوڑ نہیں، تینوں کسی اور شے دی لوڑ ہے۔ عجیب بیوقوف آدمی ہے بھئی، ان لوگوں کا تو رشتہ ہی کوئی نہیں مولا علی شیر خدا کے ساتھ، اور ہم جو ہیں ہم تو مرید ہیں مولا علی شیر خدا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور سے پہلے بھی جس کو ولایت ملی ہے وہ مولا علی کے صدقے ملی ہے، اور قیامت تک جسے اللہ ولایت دے گا وہ مولا علی شیر خدا کے قدموں کی خیرات کی برکت سے دے۔ یہ ایک سلسلہ علیہ نقشبندیہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق سے انسلاک کرتے، باقی تو تمام سلاسل کو سارا فیض ہی مولا علی شیر خدا سے۔ تو آپ یہ کیسی بات کریں گے کہ جناب وہ فلانے کا آپ، اور جی میں نے اسے کہا کہ شاید میرا دعویٰ کوئی نہیں، پر میری جو اپنی تھوڑا بہت مطالعہ ہے نا، میں انسائکلوپیڈیا ہوں حضرت عمر فاروق کا، مجھے جنون ہے حضرت عمر فاروق سے محبت، جنون ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ سکیچ صرف ابھی بنایا ہے، تو شاید میں 2 جلدوں میں کتاب لکھ دوں حضرت عمر فاروق، یعنی شاید ان کے حالات پر کوئی ایسی کتاب جو دنیا میں چھپی ہو اور میں نے دیکھی نہ ہو، شاید وہ جس ذریعے سے بھی۔ اور آپ میری گفتگو سن لیں، شاید ہر دوسری بات میں حضرت عمر کی کرتا ہوں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ مرید میں مولا علی شیر خدا کا، یہ بات میاں پکی ہے، اس میں شک کوئی نہیں نا، اس لیے کہ حضور کے بعد فیض مولا علی سے، پھر امام حسین سے، پھر امام زین، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں شجرہ یہ دیا ہے۔ تو آپ وہ جو بات جہاں ہے وہ وہاں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جو شک کرے پکا بے ایمان ہے، پر اس میں تو بات پکی ہے نا کہ حضور نے فرمایا علی تجھے دیکھنا بھی عبادت،
اور تیرا ذکر کرنا بھی عبادت. تو خدا کے بندو علی علی نہ کریں, ہم تو مر جائیں. کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوائے حضرت علی شیر خدا کے ذکر کرنے کے. تو یہ کچی کمزور باتیں نہ کرو. یہ کوئی عجیب بات ہے کہ جی وہ اگر علی علی زیادہ کیا تو کوئی فلانے طبقے سے تو نہیں. تو یہ ایسی کمزور بات آپ کیوں کرتے ہیں میاں؟ یہ آپ عجیب آپ نے بحث چھیڑ دی لوگوں نے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. زندگی میں یاد رکھو, جس کی زبان پہ علی علی زیادہ رہتا ہے نا, اس کی زبان پہ نبی نبی بھی زیادہ ہی رہتا ہے. ختم ہو گئی بات. تو ان چکروں سے باہر آئیں, آپ باہر آئیں ان چکروں سے. اور اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ترازو لے کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے. اما عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس خاتون کے امت مسلمہ پر اتنے احسانات ہیں کہ دنیا گن نہیں سکتی. لیکن یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب میں ترازو لے کے بیٹھ جاؤں کہ حضرت فاطمہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عائشہ کی, تو میں بیوقوف ہی ہوں نا. اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں, یہ تو بات ان کی ہے نا. میں نے ایک بات سنائی تھی آپ کو پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کی, عالم آج شریف والی. پیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فاطمہ افضل ہے کہ سید عائشہ؟ تو آپ فرمانے لگے پہلی بات تو یہ کہ تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اگر تو نے کر لیا ہے تو پھر جواب سن لے. فرمانے لگے فاطمہ زوجہ ہیں حضرت علی کی, اور عائشہ زوجہ ہیں نبی پاک کی. تو علی کی زوجہ نبی کی زوجہ سے افضل نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمانے لگے عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی, اور فاطمہ بیٹی ہے مصطفیٰ کریم کی. تو ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتے. وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی رزلٹ کیا نکلا؟ کہنے لگے گھر جا کے کڑ دا رہی. تینوں گل دس چھڑی ہے, اب تو گھر جا اور رزلٹ گھر جا کے نکالتا رہے. میں نے تو تجھے نا بتا دیا ہے کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی نبی پاک کی بیٹی سے افضل ہو سکتی نہیں, اور علی المرتضیٰ کی زوجہ نبی پاک کی زوجہ سے افضل ہو سکتی. باقی جا تو نتیجہ گھر جا کے نکال, نتیجہ گھر جا کے نکال. تو ہمارے بزرگ تو اس لیول پہ سوچتے, اس لیول پہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گھوڑے پہ بیٹھتی تھی نا تو مولا علی لگام تھام لیتے تھے, ماتے تھے یہ ماں ہے مومنو, یہ ماں ہے مومنو. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کو کبھی حضرت عائشہ بلا لیتی تو کامتے ہوئے حاضر ہوتے. ماں ہے مومن. یہ کچی باتیں چھوڑ دے, عشق کرے تو کھول کے کرے, ڈر ڈر کے نہ کرے. میں نے درجنوں تقریروں میں کہا کہ منقبتیں لکھو حضرت صدیق اکبر کی بھی, حضرت عمر کی بھی منقبت لکھو, حضرت عثمان کی بھی لکھو, اور ہم سنتے ہیں الحمدللہ وہ ساری. لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھیں, اس میں کوئی شک نہیں, ان کی عظمتیں, شانیں, فضیلتیں وہ بلندیاں ہیں. ہمارا یہی عقیدہ ہے, اور الحمدللہ ہماری نسلیں بھی اسی پہ قائم رہے گی. ہم انہیں نسلیں مانیں گے ہی تب کہ خلفائے راشدین کی جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے. لیکن میاں یہ بھی تو ہے نا کہ جس کا جو مرشد ہو نا, اسے وہ بہرحال دوسروں سے افضل جانے گا تو فیض پائے گا, وہ جانے گا. تو اس لیے نظریہ ہمارا یہی ہے کہ وہ خلفائے ثلاثہ حضرت مولا علی سے, اور حضرت علی کا اپنا فرمان ہے. آپ فرمایا کرتے تھے جس نے مجھے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے افضل کہا, میں اسے مفتری کی سزا, جھوٹے کی سزا دوں گا, اسے کوڑے ماروں گا, کوڑے ماروں گا. وہ جھوٹا ہے جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہتا ہے. تو ان کی تو اپنی بات, اور میں نے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ حضرت علی تو خود ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے بتایا کرتے تھے کہ اگر میرے جیسے بہادر سے پوچھو گے بہادر کون ہے تو میں ابو بکر صدیق کا نام بتاؤں گا. تو اس لیے مطلب اب ہم سہم جائیں فٹافٹ کہ فلانا نہ ناراض ہو جائے. تو بھئی جب ہم درجنوں جمعے حضرت صدیق اکبر پہ پڑھاتے ہیں اس وقت تو نہیں نا کسی کو ٹینشن ہوتی. یہ حضرت عمر پہ پڑھاتے ہیں, حضرت عثمان پہ, تو ویسے بھی بندوں کو جواب دینے کا اگر انسان مزاج بنا لے تو کس کس کو مطمئن کرے گا. یہ تو 4 ادھر نکل جاتے ہیں تو 15 ادھر نکل جاتے ہیں. آپ ذہن اللہ رسول کو جواب دینے کا بنائے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع, اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر اس سے نفع نہ اٹھایا جا سکے, جو علم تو ہو پر اس پر عمل نہ ہو. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے علم ہمیشہ اس لیے سیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نفع عطا کرے. اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جب علم سیکھ لو تو پھر نہ اللہ رسول سے عشق کرنا, فرماتے ہیں پھر نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا, روزے رکھنا آسان ہو جائے گا, قرآن مجید پڑھنا
آسان محبت کرنا. اور آپ نے مثال دی, جہاں بھی کوئی بات سمجھاتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں, مثال دی. فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا. سمجھانے کے لیے بات کرتے, عاشق ہو گیا تھا ایک عورت پہ. تو میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی. چونکہ میرا مذہبی گھرانے سے تعلق تھا, نماز میں پڑھتا تھا, تو امام صاحب جو تھے نا, یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجو, امام صاحب نے نا آیات ذرا لمبی پڑھی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ تو فارغ ہیں, تو ہمیں تو اور بھی کام ہے. تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا, ساری رات گھومتا رہتا تھا. وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی تھی, دو ایک بات کرتی تھی, چلی جاتی تھی. حد یہ ہے کہ مجھے کبھی اس پہ غصہ بھی نہیں آیا, اور اس کا انتظار کر کے کبھی میں تھکا بھی. یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایک رات میں گیا, اسی طرح میں نے نماز پڑھی, پھر میں اس کے گھر گیا. میں ساری رات, سردیوں کی ٹھنڈی رات, 11-12 گھنٹے اس کے گھر کا طواف کرتا رہا, معاذ اللہ چکر لگاتا رہا. آدھی رات کو سحری کے وقت وہ چھت پہ آئی 1 منٹ کے لیے, اور کہنے لگی گھر میں مہمان بہت زیادہ ہیں, آج بات نہیں ہو سکے گی. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹا تو نہ مجھے اس پہ غصہ تھا, نہ مجھے تھکاوٹ تھی, بلکہ میرے دل کے اندر اس کے لیے محبت بڑھ رہی تھی. میں کہہ رہا تھا کتنی اچھی ہے بیچاری, اتنے راش میں بھی اور اتنی مجبوری میں بھی 1 منٹ کے لیے چھت پہ آئی ہے. پھر بھی مجھے اس سے پیار بڑھ رہا تھا. کہتے ہیں جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی. یکدم میرے اندر سے آواز اٹھی. میں نے کہا عبداللہ, اگر تو ایک عورت کے لیے ساری رات کھڑا رہتا ہے, نہ تھکاوٹ ہوتی ہے, نہ غصہ آتا ہے, بلکہ پیار بڑھتا ہے, اگر عورت کے لیے بندہ کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے. پھر تراویح پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, پھر تہجد کے لیے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے. ایک عورت کے لیے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی, اور پھر میرا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی اور پھر 60 سال گزر گئے, ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں, مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی, پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی. تو داتا صاحب کہتے ہیں پہلے علم سیکھ, پھر اس کے بعد اللہ رسول سے پیار کر, اور پیار والی نماز پڑھ, مشقت والی نہ پڑھ, یعنی بوجھ والی نہ پڑھ کہ اب میری جان چھوٹ جائے تو میں بھاگ کے جاؤں, تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا, یہ والی نماز نہ پڑھ. پھر تو آیا تو پھر ذوق پیدا کر, پھر تیرے اندر شوق ہو, پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے دین کے معاملے میں. پھر داتا صاحب ایک تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں, ایک تیسری بات داتا صاحب کرتے ہیں. داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھ کہ جو تجھے اعزاز ملے گا نا زندگی میں, اعزاز تجھے جو زندگی میں ملے گا, اور کوئی کرامت اگر تجھے ملے گی تو وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی وجہ سے ملے گی. تو جتنے مرضی چلے کاٹ لے, وظیفے کر لے, کالا جادو, نیلا جادو, پیلا جادو, جو مرضی تو سیکھ لے, اگر تجھے کوئی اللہ شان دے گا تو صرف اس لیے دے گا کہ تو نبی پاک کے دین پہ عمل کرتا ہے. کس نے لکھا ہے؟ اللہ کرے آپ کو میں یاد کرا سکوں, اللہ کرے ایسا ہو جائے اور میری جماعت سمجھنے لگ جائے کہ داتا صاحب کہتے ہیں سنت شریعت پہ عمل کرنا چاہیے. اور میں کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا, اس کو چلا دے, کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا. کشف المعجوب دنیا کی ہر زبان میں اردو میں ملتی ہے, آپ لے کے دیکھ سکتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں اعزاز جو تمہیں ملے گا نا, اگر شان چاہتے ہو, وہ ہمارے نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہاتھ لگے, اعلیٰ دین کا چراغ ایسے گھسایا جائے اور فوری طور پہ پیر صاحب نے کہہ دیا تو ریل پیل ہو گئی پیسوں کی. تو میں کہتا ہوں یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں, یہ تو دین کی طبیعت ہے ہی نہیں, یہ تو ذوق ہی نہیں دین کا, یہ طبیعت ہی نہیں, مزاج ہی نہیں. میرے عزیز داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو سنت پہ عمل کر, شریعت پہ عمل کر. اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تو نبی کریم کی غلامی کرے گا نا تو اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا, اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو اور کیا چاہیے؟ داتا صاحب نے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے جو تابعی ہے, تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں. ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے.
اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے، بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے۔ اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا، میں نے تو ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے، ناراض ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا، ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں، اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ پہنچ گئے۔ اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے۔ کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگا اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر مہربانی کریں قبول فرما لیں۔ میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں، ہلکا سا جملہ۔ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا، تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی، گناہ چھوڑ دیے، اس کی فرما برداری میں آ، اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی۔ بکریاں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے۔ کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے، اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں، بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں۔ کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ، ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس کی ڈھلان بنی ہوئی، بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا، وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا۔ کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں، کہتے مجھے دیا۔ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے، پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا، اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں، پتھروں سے تو نہیں نکلتا، یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے۔ وَإِذِ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا، فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے، حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے۔ جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا، وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال لیا کرتا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز کلیستاں پیدا۔ کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ فرمانے لگے پھر دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر، تو نبی کریم کی غلامی شروع کر، تو رسول پاک کی غلامی شروع کر۔ ایک بات علم، پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت، پھر فرمایا حضور کی غلامی۔ اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے، اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے، اسی سے کرامتیں ملیں گی، اسی سے مقبولیت ہوگی، اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا۔ پھر داتا صاحب آگے بڑھتے فرماتے ہیں فقر بھوکے رہنے کا نام نہیں، پورا باب بند ہے داتا صاحب۔ فرماتے ہیں فقیری بھوکے رہنے، اور کیا بات ہے، کئی دفعہ میں نے کشف المعجوب پڑھی، کئی دفعہ پڑھی، اللہ جانتا ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں نا کوئی نئی بات ہی ملتی۔ رات پڑھی تو ایک نئی بات سامنے آئی۔ داتا صاحب نے نا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول لکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، کہتے یا اللہ مجھے پیسے زیادہ دے۔ اللہ اکبر، انداز دیکھے داتا صاحب نے لکھا یا اللہ مجھے پیسے، اللہ مجھے مال زیادہ دے، پر مالک مجھے مال کی محبت نہ دینا۔ عجیب دعا ہے بھئی یہ بھی، اللہ پیسے دے پر پیسوں کی محبت۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دشمن پر غالب آ گئے۔ جب غالب ہوئے تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی پر تھوک دیا۔ کافر تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ علی ہے، اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا، ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے۔ یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے
निराला है, अनोखा है, शानदार है, वजादार है, कमाल है। कहा हजरत अली पर माज़अल्लाह मैं ये काम करता हूं ताकि वो जल्दी कत्ल कर देंगे, लेकिन जब उसने मौला अली की तरफ ये नाजेबा हरकत की तो हजरत अली ना तलवार छोड़ के पीछे हट गए। तवज्जो करना, रिजल्ट देखना, मौला अली पीछे हट गए और फरमाने लगे जा तू आजाद है। वो कहने लगा मैं आजाद हूं, किस तरह, कैसे? तो हजरत अली फरमाने लगे मेरा तेरा जाती झगड़ा तो कोई नहीं ना, न तूने मेरी जमीन पे कब्जा किया, ना मेरा माल लूटा, ना मेरी इज्जत पर आग डाला। मेरा तेरा झगड़ा अल्लाह की रिजा के लिए, खालिस इसलिए कि तू अल्लाह की नाफरमानी कर रहा, खालिसतन इसलिए तेरा और मेरा ये झगड़ा है। बाकी जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि अब तूने मेरी जात शामिल कर दी, अब तूने मुझे तकलीफ दे दी, अब तूने मुझे अजियत में मुब्तला कर दिया। तो हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे अब जात आ गई है मेरी बीच में, अब मेरी जात बीच में आ गई है। अब अगर मैं तुझे कत्ल करूंगा तो लगेगा मैंने अपने जाती गुस्से में कत्ल किया, लिहाजा अब मामला यह है कि मैं तुझे आजाद करता हूं, अब तू छुट्टी कर सकता है, जा सकता है, दोबारा कभी मेरे हाथ आएगी तो देखी जाएगी। मौला कायनात ने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो हजरत अली का गुलाम बन गया। वो गुलाम बन गया, कहने लगा अली अब समझ आई है कि दीन कितना शानदार है, दीन कितना आला है, दीन की कदरें कितनी पाकीज़ा और कितनी हसीन है और कितना मुनव्वर है महबूब करीम का दीन। आप मुझे कलमा ही पढ़ा दे। गोया जो बंदा तलवार से फतह ना हो सका वो मौला अली के खुलूस से फतह हो गया। हजरत अली के खुलूस से, लिल्लाहियत से, अल्लाह के साथ जो उनका रिश्ता था, उस रिश्ते की बरकत से वो आदमी फतह हो गया। मेरे भाई, खुलूस वाला जो अमल होता है ना, खुलूस वाला, वो तो बड़ा थोड़ा भी हो तो कबूल होता है। उसमें बड़ी, देखे ना, अल्लाह की बारगाह में मिकदार नहीं देखी जाती, मियार देखा जाता है। मिकदार नहीं देखी जाती, मियार देखा जाता है। एक बुजुर्ग थे हजरत अबू मुर्ताइश उनका नाम था। वो फरमाते मेरा चौथा पांचवा हज था, नफली हज करने के लिए मैं जा रहा था। तैयारी मेरी मुकम्मल हो गई थी, 2-4 दिनों में मेरी रवानगी थी, इरादा मेरा मजबूत था, मामलात सारे तय हो गए थे, बस मैं जाने के करीब था। फरमाते हैं कि मैं एक दिन घर में बैठा था, अम्मा जी ने ना कहा बेटा जरा पुत्र जरा पानी का प्याला देना। फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया कि एक तो मैं आलिम हूँ, सूफी हूँ, दरवेश हूँ, मौलवी हूँ, और दूसरा ये कि मेरी कल परसों तैयारी भी है, तो पानी तो छोटा भाई भी दे सकता है, ये काम को बच्चा भी कर लेगा। मैंने छोटे को इशारा किया जरा पानी देना, वो गया और मटके से पानी भर के अम्मा को दे दिया। कहते जब उसने अम्मा को पानी दिया ना तो मेरे अंदर फिर मद्दोजज़ा शुरू हुआ, फिर मेरी ज़मीर की आवाज़ें उठने लगी, फिर अंदर से बुलंदी होने लगी, फिर आवाज़ें आई और फिर मैंने ऐलान किया। मैंने कहा हो ये क्या हुआ, सैकड़ों और हजारों मील हज करने के लिए जाना मेरे लिए आसान है और ये 2 कदम अम्मा को पानी देना मेरे लिए मुश्किल है, ये क्या बात हुई? हालांकि हज करने से भी अल्लाह ने राजी होना था और अम्मा को पानी पिलाने से भी अल्लाह ने राजी होना था, पर ये मैं किस जगह खड़ा हो गया हूं कि सैकड़ों मील और हजारों मील जाके हज करना मेरे लिए आसान है, लेकिन पानी भर के लाना मेरे लिए मुश्किल है। चंद कदमों के फासले पे मटका पानी का पड़ा है। फरमाते बस उसी वक्त पे मुझे समझ आई कि वो हज में लोगों ने जरा हाजी हाजी कहना है ना, हज में लगा शोर उठेगा ना कि छठा हज करके आया है, हज में जरा आवाजें उठेंगी ना माशाल्लाह क्या बात है, फूल डलेंगे और पत्तियां गिरेंगी और नाम होगा, लेकिन अम्मा को पानी देने से किसी ने ऐलान तो नहीं ना करना, शाबाश तो नहीं ना देनी, किसी बंदे ने आवाज तो नहीं ना उठानी। फरमाया मैं उसी वक्त उसी लम्हे
اٹھ کے ماں کے قدموں میں بیٹھا اور پیر پکڑ کے کہا ماں مجھے معاف کر دے. ماں کہنے لگی بیٹے کیا ہوا؟ میں نے کہا ماں مجھے سمجھ آ گئی، آج میرا نفلی ہے، میں اس سال نہیں جاؤں گا، اگلے سال جاؤں گا. اب یہ پورا سال میں تیری نوکری کروں گا، میں تیری خدمت کروں گا، تیرے پیر دباؤں گا، تیرے لیے کھانا لاؤں گا، میں تیری ڈیوٹی کروں گا، اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ نیکی کا تصور اصل میں ہے کیا. ہم بالعموم وہ نیکی کرنے جا رہے ہوتے ہیں جو نیکی بھی ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا نام بھی ہوتا ہے، تذکرہ بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا قد بھی اونچا ہو رہا ہوتا ہے. تو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت خدمت میں ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں آدمی بڑی ہمت سے لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، بڑی بات ہے. تو حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے. جہاد کر رہا تھا، توجہ ہے میری بات پر. حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ دوست کی ہے، یہ بندہ جنتی نہیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تجسس ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی. اتنی ہمت سے، جواں مردی سے، اتنی وہ دلیری سے لڑ رہا ہے اور حضور نے فرما دیا دوزخی ہے. کیسے دوزخی کیسے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے میں اس کا پیچھا کرنے لگا، یا پیچھا کرنے لگا تو اس پر نہ کچھ زخم کاری لگ گئے تھے، زخم گہرے تھے. وہ زخموں کو برداشت نہ کر سکا اور ایک مقام ایسا آیا کہ اس نے خود اپنے پیٹ میں خنجر لگا کے، پیوست کر کے، خنجر مار کے یا تلوار مار کے یا نیزہ مار کے اس نے خودکشی کر لی. زخموں کی تاب نہ لا سکا. حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے، تو اس کی وہ جو بات تھی وہ صادق ہو گئی. کہتے میں فوراً بولا، میں نے کہا میرے محبوب جو فرماتے حق اور سچ ہی فرماتے. دیکھو کس موت مرا. اب اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بندہ جو گھر سے نکلا تھا نا، تو وہ دین کے لیے لڑنے نہیں نکلا تھا، وہ قومیت کے لیے لڑنے آیا تھا کہ میرا سارا قبیلہ گیا ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے، ہماری قوم سے فلانی قوم ٹکرائی ہے تو لہذا ہمیں. اس کی نیت میں، ارادے میں دین، للہیت اور خلوص شامل ہے. اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ عالم بھی، سخی بھی اور شہید بھی اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ کہ ان کی خدمات کی وجہ اللہ کی رضا نہیں تھی، خدمات کی وجہ ذاتی شہرت، بہادری کے دعوے تھے. سخاوت کا سبب یہ تھا کہ لوگ انہیں سخی کہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پہ اعلان کیا کہ ہر بندہ چندے میں حصہ دے، قحط کا زمانہ ہے، بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے، ہر آدمی آئے، حصہ ڈالے، آگے بڑھے. جب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، حضور نے حکم دیا تو بڑا بڑا مال دیا. حضرت عثمان غنی نے کئی سو اونٹ دیے مال کے بھر کے، حضرت صدیق اکبر نے بھی بڑا دیا، فاروق اعظم نے بھی آدھا مال دیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگوں نے ہزاروں لاکھوں دینار دیے. ایک غریب صحابی تھے، وہ فرماتے میں نے زور سے عصر تک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، چند کلو کھجوریں ملی تو لا کے میں نے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا. فرماتے میرے دل میں خیال تھا کہ وہ میری اٹی کیا کرے گی، میرا ایک قطرہ کیا کرے گا، جہاں لوگوں نے لاکھوں دیے، ہزاروں دیے تو کیا بنے گا. لیکن فرماتے ہیں قربان جاؤں، وہ ڈھیر لگا تھا مسجد نبی میں مال کا، میرے نبی نے نا وہ مال اٹھا کے جو میں نے دیا تھا اس کے اوپر بکھیر دیا. اور حضور فرمانے لگے سن بھائی، جتنا ان سب کو اجر ملے گا اتنا اللہ تجھے اکیلے کو عطا فرمائے، اتنا تجھے اکیلے کو ملے گا. پیچھے دلیل ہے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے پیچھے دلیل ہے کہ اس میں خلوص بڑا تھا، اس بندے میں للہیت بڑی تھی، اس میں ذوق تھا، شوق تھا، ہمت تھی، اس نے محنت کی تھی. تو خلوص والا تھوڑا عمل بھی زیادہ ہو گیا. پھر جب آپ سمجھ لیں کہ بات درست ہے پھر اس پر اور محنت کریں اور خلوص کا مظاہرہ کریں. مشکات میں حدیث ہے
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال المؤمن مع العفو، فرمایا یہ جو مومن ہوتا ہے نا یہ محبت والا ہوتا ہے. اور حضور فرمانے لگے اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، اس میں کوئی بھلائی ہی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے. مومن محبت والا ہوتا ہے، الفت والا ہوتا ہے، پیار والا ہوتا ہے، پریم والا ہوتا ہے. وہ بندے میں بھلائی نہیں جو نہ پیار کرے اور نہ کوئی اس سے پیار کیا جائے. محبت کا فروغ حسن ہے دین کا. آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ سے اس لیے محبت کرو کہ یہ میرے صحابہ ہیں. اہل بیت نبوت کا معاملہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت نبوت کو چادر کے نیچے چھپا کے تو پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرمانا. آپ ذرا غور کریں کہ یہ محبت کہاں کہاں پہنچتی ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، حضور کے صحابہ سے، بات اہل بیت تک آئی تو کہا ہے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور میرے مالک جو جو ان سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما. فروغ محبت، اشاعت محبت، تبلیغ محبت بڑا ضروری کام ہے. لیکن نا ایک تو یہ تھی کہ دین کے معاملے میں محبتیں جو شرعی محبتیں کہلاتی ہیں، اور ایک ہیں ہماری طبعی محبتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا. اس کا معنی یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیوی کا بغض بھی پال لیتے. مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے میاں بیوی کا، بحث ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف دلائل جمع ہو رہے ہوتے ہیں، ایک جنگ مچی ہوتی ہے. فرمایا اس سے بغض نہ رکھنا. کوئی عادت نہ پسند ہو تو وہ عادت دیکھ لینا جو تمہیں پسند ہے، عداوت نہ پیدا کرنا. ہاں دین اظہار بیزاری کا حکم دیتا ہے پر ان کے ساتھ جو رب رسول کے دشمن ہے. باقی فروغ محبت میں اپنا کردار ادا کرو. دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھا اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا کرے گا. لیکن حدیث میں جو حضور نے شرط لگائی اس شرط کا خیال رکھنا ہے. کس طرح چہرہ دیکھنا ہے؟ فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو. کس طرح؟ اچھا یہ حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے. ابا جی کی کچھ باتیں کڑوی بھی لگتی ہیں نا، تو کئی دفعہ کچھ بچے چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے. تو حضور نے فرمایا تو محبت سے چہرہ دیکھ، تیرے رسول کا وعدہ ہے رب مقبول حج کا ثواب دے گا. صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 2 دفعہ دیکھوں؟ تو حضور نے فرمایا 2 حج کا ثواب. اس نے کہا حضور میں دن میں 3 دفعہ دیکھوں؟ تو فرمایا 3 حج کا ثواب. اس نے چوتھی بار کی بات کی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تو جو پوچھتا رہے گا اور میں بتاتا رہوں گا تو بات ختم نہ کریں. حضور حکم کریں، فرمایا تو 100 دفعہ دیکھ اللہ 100 حج کا ثواب عطا کرے. بات کو ختم کرتے ہیں. تو جتنی دفعہ دیکھ اللہ تجھے اتنے حج کا. شرط یہ ہے کہ ذرا پیار سے دیکھ، ذرا محبت سے دیکھ. نفسیات کا ڈاکٹر بوڑھوں کو نیند کی دوائی کیوں دیتا ہے؟ وہ اس لیے دیتا ہے کہ ان کے بچے انہیں وقت نہیں دیتے. بچے کو بہلایا جا سکتا ہے، بوڑھے کو بہلایا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ جو بوڑھا ہوتا ہے نا اس کے پیچھے پوری ایک داستان زندگی ہوتی ہے، وہ تاریخ ہوتی ہے، وہ کبھی کسی چیز کا مالک رہا ہے، سربراہ رہا ہے. اولڈ ہاؤس پاکستان میں تیزی سے اس لیے بن رہے ہیں کہ بچوں کی جو خاص الفت تھی نا ماں باپ سے وہ رہی نہیں. ورنہ اگر ایک والد 6 بچوں کا خیال رکھ سکتا تھا تو 6 بچے مل کے ایک باپ کو بھی تو سنبھال سکتے تھے نا، ماں کا بھی خیال کر سکتے تھے نا. محبت کا فروغ جب ہو، آپ ماں باپ کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ تھوڑا وقت بتائیں، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. ہمارے معاشرے میں نا تیزی سے نفرت کا فروغ ہوا ہے، نفرت کا فروغ. پتہ اسلام نے غیبت سے کیوں منع کیا ہے؟ غیبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی بندے میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا تھا تو آپ نے وہ بیان کر دیا. یہ غیبت نہیں، یہ تو بہتان ہے. کسی میں کوئی عیب نہ پایا جائے تو وہ بیان کرنا وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے.
غیبت کی تفصیل یہ ہے، تشریح یہ ہے، غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں کوئی عیب پایا جاتا تھا، آپ نے وہ اس کی غیر موجودگی میں ڈسکس کیا تو اس کا نام غیبت ہے۔ وہ عیب تھا، آپ سچ ہی بول رہے تھے، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، عیب واقعی تھا، پر اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تو سمجھتا تھا یہ عیب ہے تو جا کے اس کی تبلیغ کر، اس کو بتا، اس کو کہہ میاں یہ غلطی چھوڑ دے، تو نے ڈسکس کیوں کیا؟ آپ کسی شخص کے پاس بیٹھیں اور کسی دوسرے آدمی کی تعریف کریں، آپ کہیں کہ بڑا اچھا ہے، بڑا بامروت ہے، مہمان نواز ہے، با اخلاق ہے، وعدے کو وفا کرنے والا ہے، دیانتدار ہے، سچ بولتا ہے، آپ تعریفیں کریں۔ آپ کسی کے سامنے تعریف کریں گے نا تو بندہ کہے گا یار کسی دن ملاقات تو کرا، اور جب وہ ملے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر ایک خاص کشش ہوگی، پیار ہوگا، ملنے کو جی چاہے گا، ایک خاص راحت ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے کسی کی تعریف کر دی۔ لیکن اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے، کسی کے بارے میں کہیں گے بڑا غلط ہے جی، لوٹ لیتا ہے جی، چور ہے جی، فاسق ہے جی، تو بندہ اگر کبھی مل بھی گیا تو اس سے سلام لینے کو دل، ہم نے پتہ کیا کیا ہے، تیزی کے ساتھ فروغ پایا ہے ہمارے ہاں نفرت کا ماحول، تیزی کے ساتھ فروغ پایا ہم نے نا، تیزی سے آپ کھول لیں، کوئی یوٹیوب کھول لیں، کوئی ایسا چینل کھول لیں، بس لڑائی ہے، فلانا فلانے سے لڑ رہا ہے، فلانا۔ مذہبی لوگوں کی میں منت کرتا ہوں کہ خدا را دین کو اس طرح کا ماحول تو نہ آپ دیں کہ لوگ کہیں کہ ان میں کوئی شے ہے ہی نہیں، فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، فلانا فلانے کا، اور بازاری زبان استعمال کی جا رہی۔ اور ٹھیک ہے، مسلمات جو طے تھے لوگوں نے تو ان کو بھی چھیڑنا شروع کر دیا، اور تضحیق کی جاتی ہے، لفظ اس طرح کے اختیار کیے جاتے ہیں جو ویسے ہی وزادار آدمی بولنا پسند نہیں کرتے۔ کیا آپ اپنی شکل دکھا رہے ہیں کفر کو کہ یہاں نفرت ہی نفرت ہے، اور وہ باتیں جن کو بالکل چھیڑنا نہیں چاہیے تھا ان پر بھی آپ کلام کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اس پر آپ نے بحث نہ کی ہو، الجھایا نہ ہو، میلہ لگا دیا، اللہ جانے کوئی کیا بول رہا ہے۔ دعوت دین کون دے گا؟ پیغام حق کون سنائے گا؟ فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، اور پھر وہ دوسرے کا جواب دے رہا ہے، تیسرا تیسرے پہ تبصرہ کر رہا ہے، چوتھا پانچویں پہ تبصرہ کر رہا ہے۔ یہ کب تک بات ایسے چلے؟ یہی حال سیاسی لوگوں کا ہے۔ میرے ملک کا جو نوجوان اب بڑا ہو رہا ہے نا، میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ڈاکوؤں کے ملک میں پیدا ہوا ہوں، وہ سمجھتا ہے یہ شاید چوروں کی دھرتی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہاں سب دھوکے باز ہیں۔ ہم اس طرح سے نچوڑ کے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری ہے، نچوڑ کے کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں اس ملک میں تو کوئی بندہ دیانتدار ہے ہی نہیں، کوئی بندہ اچھا ہے ہی نہیں، کوئی بندہ نیک ہے ہی نہیں۔ مذاق اڑتے ایک صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے، کہنے لگے پیر صاحب 11 سال ہو گئے پولیس کی نوکری کرتا ہوں، 1 روپیہ رشوت نہیں لی۔ وہ چلا گیا، میں نے اسے تھپکی دی تو وہ نکلا ہے، تو ایک بندہ کہنے لگا سب انہیں جو ہوتے نہیں نہ سکتا۔ میں نے کہا یار تو منشی ہے اللہ کی رحمت کا، یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے، اور قیامت تک لوگ اس پر عمل کریں گے۔ اس نے 11 سال کہا، وہ 40 سال بھی کہتا تو میں ماننے کو تیار ہوں۔ اور کیوں کچھی باتیں کرتے؟ آپ نے تو تباہی کر دی، کوئی بنتا ٹھیک نہیں بچا۔ ایسے میلہ لگا ہوا ہے، اس دھرتی کو آپ برا کہتے ہیں، اس کو چوروں کی اور ڈکیت کی اور فران لوگوں کی آپ دھرتی کہتے ہیں؟ یہ وہ دھرتی ہے جس نے داتا گنج بخش علی حجویری جیسے لوگ رکھے ہوئے ہیں، یہ وہ دھرتی ہے جہاں بابا فرید جیسے لوگ بستے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب، یہ اتنے بزرگ ترین لوگ یہاں بستے ہیں اور آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اور دیکھیں میں بالکل ہی غیر سیاسی اور غیر جانبدار رہتا ہوں ملکی معاملات میں، لیکن جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے، اب تو بڑی عمارت ہو گئی ہے، غربت میں جس بندے نے کام شروع کیا تھا کہ ایٹمی طاقت بن جائے، اس نے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو پاورفل بنایا کہ نہیں بنایا؟ کبھی تبصرہ ہوتا ہے اس پر بھی؟ ہمیں لاکھ اختلاف صحیح، ہم بھی بات کرتے ہیں مخالفت میں، لیکن تباہی نہیں اتار دی ہم نے، توہین کر کر کے، نفرت پھیلا کے۔ اس سے پہلے جو حکومت گئی شاید اس کا سب سے بڑا مخالف میں ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اچھا نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ میں ملک بھر میں سفر کرتا رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں
بہت سارے دیہات ایسے ہیں جس میں بڑے بڑے شاندار روڈ بنائے گئے، کام کیا گیا، ان کی 99 خامیاں اپنی جگہ پر، خوبی کا بھی تو ذکر کریں۔ یہی حال اس گورنمنٹ کا ہو رہا ہے، لاٹھ لے کے لوگ ہیں، یہ بھی گندا وہ بھی گندا۔ یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ملک کو یہ نام دے دیا ہے کہ یہاں کوئی اچھا انسان بستا ہی نہیں، مولوی ہیں تو سارے برے ہیں، پیر ہیں تو سارے برے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ یہ میرے رسول اللہ کی قوم ہے، یہ نبی پاک کی امت ہے، اور حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا سارے لوگ ہی غلط ہو جائیں، لیکن ہم نے تباہی اتار دی۔ جس کے ہاتھ میں سپیکر آتا ہے وہ سب کی پگڑیاں اچھالنا ضروری سمجھتا ہے، جس کے ہاتھ میں قلم آتا ہے وہ کہتا چونکہ میں لکھ رہا ہوں تو میں اکیلا ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں۔ محبت کو فروغ دیں، پیار کریں، اخوت کا رنگ دیکھیں۔ حاتم طائی کی بیٹی مجرم بن کے آئی تھی، مجرم بن کے، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، اور اس کو سامنے کھڑے کر کے میرے نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ کلمہ نہیں پڑھتا تھا پر اس میں عادتیں اچھی پائی جاتی تھی، اس کی صفات ٹھیک تھیں۔ یعنی حضور تعریف کر رہے ہیں، نبی پاک تعریف، اور ہماری زبان گونگ ہو جاتی ہے تعریف کی دفعہ۔ ہم تو جو میری بات مان کے وہ بندہ ٹھیک ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی وہ بندہ درست، یہ گونگ ہو جاتا ہے ہمارا مزاج۔ اپنی زندگی میں اچھے الفاظ ادا کریں، اولیاء اللہ کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمہ بزرگ ہیں، ہمارے امت کے مسلمہ بزرگ ہیں، ان کے بارے میں ہم ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں، سرے سے کوئی داستان نہیں ان لوگوں کی۔ تو یاد رکھیں میرے عزیز، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا وہ محبت والا دین ہے، وہ پیار والا دین ہے، وہ اخوت والا دین ہے۔ اس میں پیار کریں گے، پیار آگے لے کے جائیں گے، پیار کو فروغ دیں گے۔ سنیں حدیث میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ؟ منادی اعلان کرے گا، میدان محشر میں کوئی آدمی اعلان کر، وہ کہاں ہیں لوگ؟ اور تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ فرمایا مجھے رب نے بھیجا ہے کہ وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ جو دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کر کو۔ وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ، بندے ڈھونڈے جائیں گے۔ یا رسول اللہ رب ان کا کیا کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رب فرمائے گا تم دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، آج میں تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا۔ میری رضا کے لیے پیار کیا تم، میری رضا کے لیے محبت۔ خدا را تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار شروع کریں۔ آپ یقین کریں وہ پولیس والے سے آپ کہیں نا کہ تو اپنا رویہ ٹھیک کر، تو کہتے تو انہوں پتہ نہیں بندے کس طرح ساڑھنا سلوک کرتے، وہ بھی مطمئن ہے، وہ کہتا ہے اگر میں گالی گلوچ کر رہا ہوں تو میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ لوگ لائے کیس ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ سمجھ لیں چیزوں کو۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ تھوڑی سی آپ لوگوں سے شفقت کریں، غریب لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں مفت دوائی دیں تو یہ بیچ دیتے ہیں جا کے۔ ہر شخص نے ایک دوسرے کے خلاف کہانی بنا لی، نفرت کے لیے کوئی نہ کوئی پلان کر لیا، ہمیں باتیں مل گئیں، ہم نے داستان سرائی کر لی، ہم نے اپنے ذہن کو اکٹھا کر لیا۔ مجھے بتلاؤ نا یار، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء بھی قوموں کے بارے میں یہ سوچتے کہ یہ بڑے ظالم ہیں، یہ بڑے چور ہیں، یہ بڑے ڈکیت ہیں، یہ بڑے غاصب ہیں، یہ کافر ہیں، منافق ہیں، تو بھلا ہو سکتا تھا، لوگوں کا فائدہ ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ بڑے بڑے سخت گیر تھے، پر محبوب نے فرمایا وہ جو کریں گے وہ ان کا انداز، اور ہم جو کریں گے وہ ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگا کے بھیجا۔ اپنی زندگی میں تلاش کریں اور پیار کریں اور اچھے لفظوں سے لوگوں کو یاد کریں اور خوبصورت لہجہ اختیار کریں اور ٹھنڈی اور اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں سے پیار۔ یارو دیکھو، عورت ہو طوائف، زندگی ساری بیت جائے گناہوں میں، لیکن میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے کتے سے بھی پیار کر لے تو رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو کتے کو پانی پلا گئی، پر پلا گئی نا اللہ کی رضا کے لیے، اسے کوئی فائدہ تو نہیں تھا نا، وہ اللہ کی رضا کے لیے پلا گئی، تو رب کریم نے اس کے سارے گناہوں کو، کسی سے پیار تو کرے، خدا را کسی سے پیار تو کرے۔ اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا، اس غریب کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا۔ یار کوئی شخص ایسا بچا ہی نہیں جس سے لوگ امید کریں، توقع کریں۔
کہ مجھے یہ اپنا کندھا دے گا میں سر رکھ کے رو لوں گا. کوئی ایک ایسا شخص ملا ہی نہیں جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ بڑا مخلص ہے یار. اتنی بڑی میرے محبوب کی امت، ہر حکومت غلط، ہر شخص غلط، ہر بندہ برا، ہر جماعت بری، اللہ کی رضا کے لیے کچھ لوگوں کے لیے فروغ محبت کا بھی فریضہ سر انجام دے. کیسے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے؟ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں. حافظ منذری نے الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ادریس خولانی کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو میں نے ایک چمکدار چہرے والا، سیاہ داڑھی والا، چمکتے دانتوں والا خوبصورت نوجوان نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا دیکھا. اس کے چاروں جانب حضور کے غلام بیٹھے تھے. میں نے ایک شخص سے کہا یار بڑا حسین چہرہ ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، کون ہے بندہ؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے، یہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت معاذ ابن جبل کا انتقال بھی کوئی 40 سال کی عمر سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن ان پر حضور کا اعتماد اتنا تھا کہ حضور نے اپنی حیات ظاہرہ میں گورنر بنایا ہی نہیں سوچے. چمکدار دانت، حدیثیں بیان کر رہے ہیں. حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رش بڑا تھا. میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج تو لوگ زیادہ ہیں، کل آؤں گا ملاقات کروں گا. کہتے ہیں اگلے دن میں اپنی طرف سے سب سے پہلے گیا، پر حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے. تو میں نے ان کے ساتھ سلام لی. فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور کل آپ کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، تو گویا آپ کا تو چہرہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے رہا. تو میں تو سویرے زیارت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ اچھے لگیں، اللہ کی رضا کے. کوئی بندہ ایسا بھی تو ہو نا، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی ذاتی تعلق نہ ہو. تعلق کیا ہو؟ اللہ کے لیے. آپ مجھے اچھے لگے. حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرمانے لگے واقعی ایسا ہی ہے؟ عرض کی حضور بالکل ایسا ہی ہے. تو فرماتے میں نے چادر لی ہوئی تھی، حضرت معاذ ابن جبل نے میری چادر کو پکڑ کے کھینچا. فرمایا پکی بات کر یار. میں نے کہا حضور پکی کر رہا ہوں. تو فرمانے لگے سن. پھر میں نے نبی کریم سے سنا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دو بندے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے آپس میں، اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے. سن پھر اس کو یاد رکھنا، اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے. حضرت ابو ادریس خولانی سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ دنیا میں جانا ہے تو سرمایہ کیا ہے، تو فرماتے تھے یہ جو میں نے چادر لی ہوئی ہے نا، اس چادر کے اندر میرا وجود ہے اور وجود کے اندر میرا دل ہے اور دل کے اندر میں نے حضرت معاذ ابن جبل کو رکھا ہوا ہے. میں نے وہاں ان کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، وہاں ان کا ٹھکانہ ہے. یہ دور نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا. اقبال کہتے ہیں جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا. دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے مالک کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار، فروغ محبت میں کردار ادا کیا، اور بہترین کردار. آپ اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بنائیں جن میں فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت، خالق کی رضا کے لیے پیار، خالق کی رضا. آپ یقین کریں اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس محبت کو فروغ دیں نا اپنے دلوں میں، تو بہت سارے بادل چھٹیں گے. ہم نے نا وہ تیزی سے دولت کو، لالچ کو، میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ پاک نے نا قرآن پاک میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. ان دونوں کی وجہ سے گھر چلنا ہے، بچوں کی پرورش ہونی ہے، نظام زندگی. آپ گھر سکون کے لیے جاتے ہیں، اطمینان کے لیے. آپ اپنے گھر کے اندر جیسے بھی ہوں، آپ کہتے ہیں یہاں مجھے کوئی پریشانی، یہ میرا اپنا بیڈ ہے، اپنا بستر ہے. لیکن اگر اسی رشتے میں جب آپ بیج بوئیں تو سب سے پہلے دولت کا بوئیں. اگر لڑکے والے یہ لالچ کرتے ہیں نا لڑکی کیا لے کے آئے گی، تو لڑکی والوں کا بھی لالچ ہوتا ہے کہ لڑکا کماتا کیا ہے. ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کتنے پیسے لاتا ہے، کیا کمائی ہے، کتنا کچھ جھاڑو پھیر لیتا ہے. آپ نے جب بنیاد یہ رکھی، مجھے دیانتداری سے بتانا کہ پورا نیک ہو، پورا شریف ہو، پورا پرہیزگار ہو، لیکن دولت صحیح نہ کماتا ہو تو رشتہ آسانی سے ہو جاتا ہے. وہ بس سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن کمائی تھوڑی کم ہے، وہ مشکل سے گزارا ہوگا.
وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بھوکے تو نہیں نہ مرنا. کیوں؟ ہم نے اس کے اندر جب دولت کو شامل کر لیا، آ گئی دولت، تب جس رشتے کی بنیادی دولت پہ ہوگی وہاں آپ وفا تلاش کریں گے، وہاں ہم خلوص تلاش کریں گے، وہاں ہم للہیت تلاش کریں گے. اللہ کرے ہو جائے، لیکن وہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ گڑبڑ ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. نبی پاک نے فرمایا علی کی تلوار کا ایک وار خندق کے میدان میں